السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان عقیل ملک اور آپ اس وقت پروگرام سن رہے ہیں ادیب اور ہم، فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل آپ کی آواز پر۔ یہ پروگرام آپ کو ہفتہ وار دکھایا جاتا ہے۔ آپ اس پروگرام میں ملتے ہیں مختلف ادباء اور شعراء سے اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جیسا کہ کسی نے کہا کہ شاعر ایک ادیب کسی بھی تہذیب، کسی بھی معاشرے، کسی بھی کلچر کا نباز ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ اس معاشرے کی، اس تہذیب کی، اس کلچر کی اچھائیوں اور برائیوں سے مکمل طور پر واقفیت حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے قلم سے نکلنے والے حروف آنے والی نسلوں کے لیے نقش بن جاتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک ایسے ہی ادیب، ایک شاعر، ایک محقق، ایک ماہر تعلیم سے ملاقات کریں گے۔ ان کا تعلق اٹک سے ہے اور شعبے کے اعتبار سے یہ پروفیسر ہیں، گورنمنٹ ڈگری کالج اٹک میں اردو کے استاد ہیں۔ ان کی بیشتر کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک ادبی مجلہ ذوق کے نام سے یہ ادبی قارئین کے لیے ان کی ادبی تسکین کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ ان سے واقف ہوں گے، جو اٹک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، احباب ہیں، وہ ان سے بخوبی واقف ہیں، ان کی شخصیت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس چینل کے توسط سے ہم ان کی گفتگو آپ تک پہنچائیں گے۔ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں، جو عام قاری ہے، جو عام سامع ہے، وہ ایک سمجھنا چاہیے کہ ایک شاعر، ایک ادیب اپنے معاشرے کے بارے میں کس طرح سوچتا ہے، اور وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کس حوالے سے چاہتا ہے۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا، تحقیق کے حوالے سے، اٹک کی شخصیات کے حوالے سے ہو، یا اور مختلف شعبے، شاعری ہو، اردو شاعری ہو یا پنجابی شاعری ہو، اپنے لہجے کی کیمل پوری جو لہجہ ہے اس لہجے میں بھی شاعری کرتے ہیں۔ یہ میری مراد سید نصرت بخاری صاحب سے ہے۔ آپ اٹک کے شعراء میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں، تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں سر؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ میں آپ سے سیدھا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اور یہ جو ہمارا تعلیمی پیٹرن آج کل جاری ہے، جب ہمارا زمانہ تھا تو اس میں بزم ادب کے پروگرام ہوا کرتے تھے، کالجز میں بھی، اسکول میں بھی۔ اب ایسا ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ایک بہت عرصہ ہو گیا کہ اس قسم کے کوئی پروگرام جو ہے وہ نہ اسکول میں ہو رہے ہیں، نہ کالجز میں ہو رہے ہیں، تو پھر ادب کی ترسیل کیسے ممکن ہو؟ آپ نے بڑا اچھا ایک نقطہ اٹھایا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ خود شاعر ہیں، ادب سے وابستہ ہیں، آپ ان معاملات کو گہری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اصل میں ادب آپ جانتے ہیں کہ تربیت کا نام ہے۔ لٹریچر تربیت کرتا ہے۔ تعلیم اور تربیت دو الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان تو ہر معاملے میں نظر، تعلیم تو ہے، ہمارے جتنے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، وہ خود اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ان کی اولادیں باہر سے پڑھ کے آتی ہیں، لیکن وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ جو اگر تربیت ہوتی تو پھر ہمارا ملک آگے جاتا۔ تعلیم تو ہے، تربیت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت پر زیادہ زور دیا تھا۔ وہ ان کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں تھی، وہ بکریاں چرانے والے لوگ تھے، لیکن انہوں نے 3 براعظموں پر حکومت کی ہے۔ یہ تربیت ہے۔ اس وقت کا جو استاد ہے، جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ دیتا تھا۔ عام آدمی معاشرے کا وہ
توقع رکھتا تھا کہ استاد کو ہر بات کا علم ہے، اس کو ریاضی بھی آتا ہے، اس کو اسلامیات بھی آتی ہے، دنیا کے معاملات بھی لوگ ان سے مشاورت کرتے تھے، اور وہ عہدہ برا ہوتے تھے. وہ تمام باتیں وہ خلوص دل سے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بچوں کو منتقل کرتے تھے، اور ٹیوشن کا زمانہ نہیں تھا. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہمارا جب 8ویں کا امتحان شروع ہوا تو 3 مہینے پہلے ہمیں کہا گیا کہ آپ سکول آ جائیں. صبح سے لے کر شام تک، رات گئے تک ہم پڑھتے، باری باری استاد آتے اور اپنا پیریڈ لگاتے. کبھی کسی نے نہ مطالبہ کیا، نہ کسی کے پیش نظر یہ تھا کہ کوئی ہمیں مالی فائدہ ہوگا، یا بغیر لالچ کے وہ پرخلوص لوگ تھے. انہوں نے بچوں کی تربیت بھی اسی طریقے سے کی. مطلب یہ دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں میں ان دنوں جو سن رہا تھا سیدہ عارفہ ظاہرہ کو، ابھی ایک انٹرویو انہوں نے وائس آف امریکہ میں دی، تو انہوں نے یہی بات کی کہ جب ان کا زمانہ تھا تو تعلیم و تربیت کے یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ متصل تھے، لیکن اب یہ زمانہ ہے کہ جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو تعلیم کا ذکر تو کیا جاتا ہے، لیکن تربیت جو بنیادی مقصد تھا وہ اس لفظ کو ہی اس کے ساتھ سے ہٹا دیا گیا. اب صرف تعلیم کی بات ہوتی ہے، تعلیم و تربیت کسی انسٹیٹیوٹ میں اس کے ساتھ پروناؤنس کیا جاتا، اس کو بولا نہیں جاتا. عقیل صاحب، میں آپ کو ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. میں جب میٹرک میں تھا اور ہمارے استاد تھے شمیم صاحب، میں ان کے پاس ٹیوشن پڑھتا تھا اور بچے بھی پڑھتے تھے ان کے پاس. وہ ہمیں ایک بات کہتے کہ یار ایسا کرو، جب تم ٹیوشن کے پیسے لاتے ہو نا تو مجھے ہاتھ میں نہ دیا کرو، بلکہ لفافے میں ڈال کر سامنے میز پر رکھ لیا کرو، اپنا نام لے، میں اٹھا لیا کروں. اچھا، مجھے وہ بات سمجھ نہیں آئی. ہم سمجھتے تھے استاد جو ہیں وہ شاید کوئی یہ فیشن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ جو ہے وہ روپیہ 2 روپے کا جو لفافہ ہے وہ بھی لگائیں. وہ بات مجھے تب سمجھ آئی نا. میں نے 1 مہینہ ٹیوشن پڑھائی ہے، 1 مہینے کے بعد جب بچے نے مجھے پیسے دیے نا تو میں تو ڈوب کے مر گیا. حقیقت ہے، سچی بات ہے. اور وہ 1986-87 میں نے میٹرک پاس کیا تھا. یہ بات مجھے اب سمجھ آئی کہ استاد کیوں کہتے تھے کہ پیسے میرے ہاتھ میں نہ دو، میز پہ رکھ دیا کرو. استاد نے جب یہ مقام استاد نے کھو دیا نا، اب استاد کا ہاتھ دینے والا نہیں رہا، لینے والا ہو گیا. تو پھر جو ہے وہ تربیت تو رہی نہیں، تعلیم بھی جو اس کی ترسیل بھی اسی طریقے سے تربیت تو رہی نہیں نا. اور علم و ادب کی جو آپ بات کرتے ہیں کہ وہ بزم ادب اور یہ مقابلے جو تقریری مقابلے ہوتے تھے وہ باعث وہ نہیں ہوتے. اب جناب ہمارے ہاں جو اسکول ہو یا کالج ہو، پرنسپل صاحبان کی ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں. اب نتیجہ 100% آنا چاہیے، چاہے نقل لگا کے. اور نقل تو ہوتی ہے ہر جس سینٹر پر بھی آپ ہاتھ رکھیں. اچھے لوگ تو سائڈ پہ ہو گئے ہیں. یہ اتنا سسٹم خراب ہو گیا ہے کہ شریف آدمی یہاں ٹیک ہی نہیں سکتا. 99% لوگ جو امتحانات لے رہے ہیں وہ اس مافیا کا ایسا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب سر یہ ماحول اساتذہ اور پرنسپل کے پیش نظر صرف یہ ہو کہ ہم نے رزلٹ 100% دینا ہے، تقریری تو دوڑ ایک لگ گئی نا، تقریری مقابلے جو اسی وقت بہتر ہو نظر آئے گا سر. المیہ یہ کے تحت کہ آپ کا 100% رزلٹ المیہ یہ ہے جا رہا ہے، ورنہ ان سے پوچھا جائے گا. اب اٹک میں نا تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 250 پونے 300 ہائی اسکول ہے، اور کالجز 12، اگر پرائیویٹ ہم کالجز بھی شمار کریں تو 25-30 بن جاتے ہیں. تقریری مقابلوں میں چاہے سکولز کے ہوں یا کالج کے 4-5 سے زیادہ بچے ہی نہیں آتے. تقریری مقابلے ہم کراتے ہیں، مباحثے کراتے ہیں، مضمون نویسی ہے، انعام و اکرام بھی ہے. تو بچے اتنے 250-300 سکولوں میں سے 4-5 بچے آتے ہیں تو یہ ایک بے حسی تو ہے نا. جی توجہ ہی نہیں ہے اس طرف. علم و ادب کو، اردو کی جو تدریس ہے، اردو اس آدمی کو کہتے ہیں کہ تم پڑھاؤ جس کے متعلق عام گمان یہ ہے کہ اس کو اور کوئی کام نہیں ہے.
یہ ایک فضول ایکٹیویٹی ہے، اس کو اردو دے دیتے ہیں. اردو کے جو پیریڈ ہے وہ آخر میں جا کر سائنس میں منتقل ہو جاتے ہیں. تو جب بچے کے ذہن میں آپ شروع میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ اردو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی بجائے ریاضی پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، فزکس پڑھیں، تو پھر ظاہر ہے اس کے ذہن میں تو آپ نے یہ بات ڈال دی کہ اردو ایک فضول مضمون ہے، اس کو یوں پڑھنا چاہیے، بس پاس ہونا ہے، آپ یہ آپ کے لیے رکھ دیا گیا ہے. تو وہ ورنہ اصل مضامین یہ ہیں. اب بھی یہ ہے کہ لوگ جو ایم اے اردو ہے، میں اردو کا پروفیسر ہوں نا، تو مجھے لوگ اور نظروں سے دیکھتے ہیں. جو فزکس کا پروفیسر ہے اس کو لوگ اور نظروں سے دیکھتے ہیں، جو میتھمیٹکس کا ہے اس کو اور نظر سے دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ معیار یہ بن گیا ہے کہ یہ لوگ لیاقت ان کے پاس ہے اور یہ جو مضامین والے ہیں یہ ایک فارمیلٹی ہے. بالکل ایسے. تو یہ سر جب ہم بچوں کو یہ شعور منتقل کریں گے تو پھر تو یہ جو 2-4 دانے ہمیں ہر سال مل جاتے ہیں ہمارے اپنے مشاعروں کی وجہ سے، ہماری تقریبات کی وجہ سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی غنیمت ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ بہت ظاہر ہے کہ مشاعرے کی روایت ہے، اور اس سے لوگ جو نئے آنے والے ہیں وہ اب صرف ان کے پاس یہی ایک وسیلہ رہ گیا ہے جی کہ وہ سے تربیت حاصل کریں. ادروائز ورنہ تو یہ تھا کہ کالجز جب ہمارا زمانہ تھا یا آپ جس میں گزرا اس میں استاد ایک تقریر کا فن بھی سکھاتے تھے، شعر کیسے پڑھنا ہے وہ بھی سکھایا جاتا تھا، خصوصاً اردو کے تلفظ کے حوالے سے اس پر بھی زور دیا جاتا تھا کہ اس کا تلفظ ایسا ہے. تو آج کل تو ظاہر ہے کہ میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا میں بھی جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ تو دیکھیں کہ کسی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ اگر کسی بھی قوم کو اگر آپ نے پسپا کرنا ہے تو اس کی زبان پر حملہ آور ہو جائے. تو آپ کی زبان اگر کمزور ہو جائے گی تو ظاہر ہے انٹلیکٹ جو معیار ہے وہ بھی کم ہوگا، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ آپ کی انالیسس کرنے کی جو سطح ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گی، اور آپ آنے والے وقت کو اس طریقے سے نہیں جانچ پائیں گے. جس طرح ایک اچھا ادیب، ایک اچھا شاعر جیسے کہ کہا کہ وہ نباز ہوتا ہے، وہ اب نبض پہچان کے علاج بھی کرتا ہے کہ آنے والے زمانے میں یہ اس نے کس سمت میں بڑھنا. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے وہ زمانہ بھی دیکھا جیسے ڈاکٹر سعد اللہ کلیم صاحب تھے، اتنے بڑے اچھے نام گزرے. نثر میں بھی کیا کوئی کسی نے یہاں پر کام کیا اٹک میں، اور کون کون سے ایسے نام تھے جن کو ہمیں یاد کرنا چاہیے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے ادیب شاعر ہیں جو نثر میں بھی، افسانے میں بھی، کہانی، ڈرامہ، اس طرح کی بھی اصناف سخن میں بھی قلم فرسائی کرتے ہیں. ضلع اٹک جو ہے یہ، اگر آپ افسانوی ادب کی صرف بات کریں نا، افسانوی ادب، تو اس وقت برصغیر پر جو نام ہے نا، مایہ ناز افسانہ نگار جو ہے، ان میں سے جو اٹک کے بہترین افسانہ نگاروں اور ناقدین میں سے چند نام اٹک کے ہیں. میں مثال دے سکتا ہوں کہ دیویندر اسر، جی وہ برصغیر کے نامور افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ اٹک کے وہ ہجرت کر گئے اور یہاں سے بنیادی طور پر تقسیم کے بعد وہ ہندوستان چلے گئے. تو وہ ان کی ابھی جو ڈاکٹر احمد بیگ صاحب نے جو ایک مشعل رسالہ جو ہے اس کا انتخاب 100 سالہ انتخاب چھاپا ہے، 50 سالہ انتخاب تھا چھاپا ہے، اس میں دیویندر اسر کی چیزیں موجود ہیں. تو دیویندر اسر اٹک میں نظر صابری صاحب کے ساتھ آخر دم تک ان کی خط کتابت رہی. وہ اٹک کو بھولے نہیں تھے. ایک دیویندر اسر، دوسرے ڈاکٹر احمد بیگ، آپ جانتے ہیں جی کتنا بڑا نام ہے افسانے کا. جی بالکل. تنقید کا، افسانے کی تنقید آج تک اس معیار تک، احمد بیگ صاحب کے معیار تک کوئی اور پہنچا نہیں ہے. کچھ ناقدین ان کے بھی ناقد ہیں، لیکن وہ معاصرانہ چشمک ہے. یعنی جب ایک آدمی اس معیار پر بات کرتا ہے تو ایک فطری بات ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن احمد بیگ صاحب کا ثانی کوئی نہیں ہے. پھر آپ وقار بن علائی صاحب کو دیکھیں، بہترین افسانہ نگار ہیں. پروین ملک صاحبہ جو مائی نو کی ایڈیٹر رہیں، اس وقت پنجابی ادب کی ایڈیٹر ہیں، وہ ان کا تعلق اٹک سے ہے. یہ اٹک کے بہترین احمد داؤد، جی احمد داؤد دیکھ لیجئے. احمد داؤد کو اٹک والوں نے کم پہچانا ہے. احمد جاوید صاحب، احمد جاوید صاحب
اور شاید بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ اٹک سے. احمد داؤد صاحب جو تھے وہ فیض کا راستہ روک لیتے تھے. فیض صاحب سے کہتے تھے کہ آپ جو جس تنظیم سے آپ وابستہ ہیں، ترقی پسند تحریک یا دوسرے لفظوں میں جو کمیونزم کی جو تحریک تھی، تو وہ کہتے تھے آپ اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں، آپ نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا ہے. ورنہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی فیض صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہماری جو تحریک ہے یہ اس کا منشور نہیں ہے، یہ اس کے حوالے سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو وہ آدمی جو جلدی دنیا سے رخصت ہو گئے وہ. لیکن اٹک میں بہت کم لوگوں کو، بلکہ باہر کے لوگوں کو بھی بہت کم پتہ ہے کہ وہ ان کا تعلق اٹک سے تھا. احمد جاوید، احمد داؤد، انور جلال صاحب ہیں جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ افسانے میں خاص طور پر اٹک بہت زرخیز ہے. جیلانی برق صاحب کے آپ دیکھیں کہ ان کا، ہاں، غلام جیلانی برق صاحب نے اپنی سمت جو ہے وہ مذہب کی طرف رکھی، اور ان کی شہرت جو ہوئی وہ پہلے وہ مذہب اس کا جو ہے وہ استرداد کرتے رہے، اسے رد کرتے رہے، لیکن بعد میں وہ تائب ہو گئے تھے. اور اب آپ کے اس چینل کے ذریعے میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ اب بھی لوگ، جب بات میں لوگوں سے سنتا ہوں، بعض علماء بھی ہیں کہ جب وہ برق صاحب کا نام لیتے ہیں تو وہ اس کو اسی طریقے سے دہریہ تصور کرتے ہیں، جبکہ نہیں، ان کے وہ اس سے تائب ہو چکے تھے. باقاعدہ ان کے خطوط چھپ چکے ہیں جس میں انہوں نے اظہار کیا کہ میں اپنے پرانے نظریات سے تائب ہو گئے. تو ان کا بڑا نام ہے، انہوں نے بڑا کام کیا. چودھری نظر صابری صاحب سر 55 سال انہوں نے محفل شعر و ادب چلائی ہے. اتنی میرے خیال میں حلقہ ارباب ذوق یا اس قسم کی بڑی تنظیمیں جو ہیں ان کی عمر اتنی ہوگی. ان کی وفات جو ہوئی اس کے ساتھ وہ تنظیم بھی اس لیے ختم ہو گئی. میں اس کو آگے لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن میرے جو سینئر تھے جس میں ڈاکٹر عزیز صاحب صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر اس معیار پر چلا سکو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ نظر صابری کے معیار تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر آپ چھوڑ دیں. وہ ایک بہترین دور تھا. تو نثر میں بھی جو میں نے رودات لکھنے کی جو میں نے ایک انداز دیکھا نا، جو اسلوب چودھری نظر صابری صاحب کا تھا، وہ میں نے بڑے بڑوں کو نہیں دیکھا. جس انداز میں وہ چائے پینے کے بیان کو بھی اس طریقے سے بیان کرتے تھے. ان کی روداتیں چھپ رہی ہیں، پڑھنی چاہیے. ہم نے بلکہ اٹک کے ہر جتنے بھی جو ادیب ہیں سارے کے سارے اس شجر سایہ دار سے وابستہ ہیں. تو نثر میں بھی میں سمجھتا ہوں اٹک میں کام کرنے والے بہت لوگ موجود ہیں. اچھا، آپ نے چودھری نظر صابری صاحب کی تنظیم کے حوالے سے بات کی، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری اس اٹک میں کتنی جو تنظیمیں شروع سے لے کر اب تک جو ہیں وہ ادب کے حوالے سے کام چلاتی رہی ہیں اور اپنی نشستیں جو ہیں وہ انہوں نے جاری رکھی ہیں. ایسی کون کون سی تنظیمیں یہاں پر چلتی رہی ہیں جنہوں نے شعر و ادب کے فروغ میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا ہے؟ عقیل صاحب، تنظیمیں مختلف اوقات میں یہاں اپنا کام کرتی ہیں. سب سے جو قدیم تنظیم ہے وہ گورنمنٹ کالج اٹک کی ہے، بزم ادب کی، جس کا ابھی ہم کچھ دیر پہلے ذکر کر رہے تھے. وہ جس کے سرپرست غلام جیلانی برق ہوا کرتے تھے، جس کی پشت پر سعد اللہ کلیم کا جیسی شخصیت کھڑی ہے، وہ قدیم ترین تنظیم ہے. اس کے بعد مختلف تنظیمیں آتی رہیں. کسی نے 2 اجلاس کرائے، کسی نے 3 کرائے، کسی نے 10 کرائے. لیکن اگر کوئی صحیح طریقے سے جس تنظیم نے کام کیا ہے وہ تو محفل شعر و ادب ہے. ورنہ ایک ایجوکیٹر کلب بھی آیا تھا، روح ادب کے نام سے بھی ایک تنظیم چلی ہے. پھر خود میں نے ایک تحریک ادب کے نام سے ایک تنظیم شروع کی، لیکن وہ ہم کام نہیں کر سکے. 2-3 اجلاس ہوئے پھر ختم ہو گئے. جو قابل ذکر تنظیمیں ہوں گی اٹک کی جن کا، اس میں میں سمجھتا ہوں ایک تو آپ نے جو کھوڑ میں حلقہ ارباب ذوق کا جو کام کیا، ایک وہ ہے. ایک محفل شعر و ادب اٹک ہے. ایک حسن عبدال کی محفل نعت ڈاکٹر ذوالفقار مرحوم، اس نے ہر مہینے مشاعرہ کرایا.
اور تقریباً انہوں نے تو علالت کے باوجود وہ ایک معذوری کے باوجود وہ کام کرتے رہے. پھر یہ نزاکت علی نازک کی ایک تنظیم ہے محفل ہے نا کاروان قلم, اس کو بھی 20 سال ہو گئے. محفل شعر و ادب کے بعد جو تنظیم جس نے زیادہ کام کیا ہے وہ یہ کاروان قلم ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا, میرے ذہن میں ابھی سوال آ رہا تھا کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے مختلف آپ نے افسانہ نگاروں کے بھی اٹک کے رہنے والے ان کا نام لیا, پھر شعراء کا بھی نام لیا, تو یہ ایک کہا جاتا ہے کہ جو اٹک کی خود یہ زمین ہے جس پر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں زیادہ تر لوگ مائیگریٹ کر کے آئے مختلف قصبوں سے اور یہاں پر انہوں نے کام کیا, اور یہاں کا اپنا اس مٹی سے یا اس خمیر جو اٹک ہے ضلع, یہ جو جس ہم بیٹھے ہیں, یہاں سے کوئی اتنا بڑا ادیب جو ہے وہ نہیں, وہ زیادہ قصبوں دیہاتوں سے آئے اور انہوں نے ایک بڑا ادب جو ہے وہ پروڈیوس. اچھا یہ بات ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی ہے, پھر اگر ہم راولپنڈی اسلام آباد یا لاہور میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے باہر سے آتے ہیں اور پھر انہوں نے ایک دبستان لاہور کر لیا, دبستان کراچی ہو گیا, یا اسی طرح مختلف دبستان جو ہے وہ ظہور میں آتے ہیں. تو اٹک کے حوالے سے کون سے ایسے پیور جو تھے ادیب بہت بڑے جو یہیں اسی زمین سے انہوں نے جنم لیا؟ دیکھیے کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن اس طریقے سے اگر ہم اگر یہ معیار رکھیں تو پھر ہر آدمی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی گاؤں سے شہر منتقل ہوا ہے. یہ ضلع تو بنا ہے, اٹک شہر تو بنا ہے 1902 میں ضلع بنا ہے. اس سے پہلے سارے معاملات اٹک خرد میں تھے. جب یہ راولپنڈی ڈویژن کی ایک تحصیل تھی اٹک, تو کیمل پور تو تھا ہی نہیں. یہ انگریزوں کا بنایا ہوا یہ شہر ہے نا, انہوں نے کیمل پور بنایا, یہ شہر نہیں تھا, بلکہ یہ سارے معاملات اور یہ جو دفاتر ہیں سرکاری یہ اٹک خرد میں تھے. تو اٹک خرد میں آپ دیکھیے تو وہ تو وہاں سے تو کوئی ایک شاکر اٹکی, ایک وہ جو ہے اٹک کا پہلا جو شاعر ہے وہ شاکر اٹکی ہے, وہ اٹک خرد میں اس کا کلام وہ بھی نظر صابری نے تحقیق کی اور کسی کتب خانے سے وہ ایک نسخہ برآمد ہوا, قلمی نسخہ. تو پتہ چلا کہ یہاں اٹک میں بیٹھ کر ولی دکنی کے عہد کا ایک آدمی شاعری کرتا رہا ہے, اور اس کا ذکر تذکروں میں نہیں تھا. یہ ایک پیمانہ ہونا نہیں چاہیے. ویسے مطلب میں اپنی مثال دوں, میں کامرا کا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں میں اٹک نہ آتا تو شاید میں سیکھ نہ سکتا. میں اساتذہ کے پاس نہ بیٹھتا تو کامرا میں تو میں اگر اول تو شاعر بنتا ہی. لیکن سر اس سے ایک بات تو ضرور یہ لیتی ہے کہ جو مضافات میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے شہر جو ہے وہ مضافات کو پوچھتے تک نہیں ہیں. جیسے آپ راولپنڈی اسلام آباد کی بات کر لیں, راولپنڈی اسلام آباد میں جو حلقے ہیں وہ مضافات سے کتنے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اپنے وہاں پر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں. ایون کہ جہاں پر آپ کے جو نشریاتی ادارہ ہے آپ کا سرکاری, وہاں پر مشاعرے ہوتے ہیں. خیر اب تو وہ بھی ختم ہونے کو ہیں, وہ کہیں 14 اگست پہ کر لیا کوئی خاص, پہلے تو تواتر کے ساتھ وہاں پر بھی ادب کی ترسیل ہو رہی تھی, لیکن اس کے باوجود مضافات سے کسی کو نہیں بلایا جاتا. جو راولپنڈی میں دستیاب ہیں, جو اسلام آباد میں دستیاب ہیں, یا بڑے شہروں میں موجود ہیں. اچھا نام بھی آپ دیکھیں کہ ادب میں انہی لوگوں کا نظر آئے گا جو ان بڑے شہروں میں سے وابستہ ہیں. یہ جو چھوٹے شہر ہیں, اٹک ہو گیا یا اور بھی جتنے بھی ہیں, پھر آگے تحصیلوں میں چلے جائیں تو ان سے کیا وہاں پر ادب تخلیق نہیں ہو. میرا تو ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ مضافات میں زیادہ اچھا ادب تخلیق ہو رہا ہے ان بنسبت بڑے شہروں کی. تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ اب تو وہ جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ تو آپ کے ہاتھ میں آگے ہیں, موبائل کی صورت میں, سوشل میڈیا کی صورت میں. اس سے پہلے یہی تھا, آپ نے جو بات کی کہ جو مرکز میں ہے اس کا نام بنتا تھا, اس کا نام چلتا تھا. میں جیسا کہ میں نے کہا کہ شاکر اٹکی ولی دکنی کے عہد میں لکھ رہا ہے, لیکن اس کو 1970 کی دہائی میں آ کر نظر صابری کہتے ہیں کہ یہ آدمی بھی ایک ہے. اب یہ پھر اس کا ذکر جبریل جالوی صاحب نے اپنی کتاب میں کیا, ایک اور آدمی جس نے پنجاب کے شعراء کا ذکر کیا, اس میں پھر لوگ ذکر کرنے لگے. اس وقت تو یہ نمایاں نہ ہو سکے. میں سمجھتا ہوں اگر غالب بھی اس دلی میں نہ ہوتے نا, کسی ایسے گاؤں میں ہوتے جس کا نام بھی لوگوں کو پتہ نہ ہوتا, تو وہ ضائع ہو جاتے. اقبال کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا. یہ جو مراکز ہیں یہاں پر لوگوں کی رسائی
ان اداروں تک ہوتی ہے جو اس کے نام کو آگے چلاتے ہیں. گلوکار آپ دیکھ لیں. نہیں سر، جس کے پاس وسائل نہیں ہے، اب دیہات میں بیٹھا ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، تو وہ اکیڈمی آف لیٹر میں جائے گا یا مقتدرہ قومی زبان میں جائے گا یا نیشنل بک فاؤنڈیشن میں جائے گا، وہ تو جا ہی نہیں سکتا. مطلب اور اس مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اس قسم کے ادارے ہیں جنہوں نے یہ بہرحال ایک وظیفہ صورت میں بھی پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہنچتا بھی ہے، جو مستحق جو شعراء ہیں تعلق رکھنے والے، تو کیا ان کا کام نہیں ہے کہ وہ ان شعراء تک پہنچے؟ اب بات یہ ہو گئی ہے کہ ایک کسی زمانے میں یہ تھا کہ ادارے جو ہے وہ شاعروں تک، ادیبوں تک پہنچتے تھے، اب معکوس رویہ ہو گیا، اب شاعر جو ہے وہ اداروں تک جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی کتاب چھپوانے کے لیے پبلشرز کی جو ہے وہ منتیں کر رہا ہوتا ہے کہ میری کتاب آگے وہ چھاپ دیں، اور وہ اپنی منمانی قیمتوں کے ساتھ اس کو شائع بھی کرتے ہیں، اور پبلشرز کا بھی ایک خاص جو ہے مافیا. تو کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے جو مضافات میں رہنے والے شاعر ہیں، جو ادیب ہیں، کہ ظاہر ہے اگر کسی نہ کسی درجے کے تو شاعر ہوں گے نا، تیسرے درجے کے ہی صحیح، لیکن آپ دیکھیے کہ جو ہماری یہ جو لکھی جاتی ہے ڈائریکٹری شعراء کی، اس میں کون سے ایسے آج کے ادیب جو مضافات میں رہنے والے، کئی ایسے ہوں گے جن کا ذکر تک نہیں ہے اس میں. اکادمی ادبیات میں ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ دیہات سے تعلق رکھنے والے. اکادمی ادبیات میں ایک افسانہ نگار آج کل لاہور ہیں، پہلے اسلام آباد ہے، عاصم بٹ صاحب. جی. اب آپ فائدہ یہ ہے نا ان لوگوں کو، اگر میں نے تو چونکہ عاصم صاحب کو پڑھا ہے، اس لیے پڑھا ہے کہ کوئی بھی آپ انتخاب پاکستان میں اٹھا کے دیکھیں تو عاصم صاحب کا ذکر ہے، حالانکہ عاصم صاحب اس معیار کے افسانہ نگار نہیں ہیں، لیکن اکادمی ادبیات میں ہونے کی وجہ سے ہر انتخاب میں وہ شامل ہیں. اس کا رد عمل یہ ہے کہ جب وہ لوگ انتخاب چھاپتے ہیں تو عاصم صاحب کو شامل کرتے ہیں، تو جب عاصم صاحب افسانے کا انتخاب چھاپتے ہیں تو پھر ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ نے جو بات کی نا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ادارے کو یہاں تک آنا چاہیے. کام ادارے کا اصل میں یہی ہے. ہم نے اپنے رسالہ ذوق میں ایک بہار کے انڈیا کے جو صوبہ ہے اس کے جو سیکٹری تھے، ایک تنظیم، ان کے بھی ادبیات کے طرز پر ان کا ادارہ ہے، اس کے سیکرٹری تھے. انہوں نے اس انٹرویو میں یہ بات کی، ہم نے ذوق میں چھاپی ہے. انہوں نے اسی بات کو، اسی نقطے پر انہوں نے بات کی کہ میں خود لوگوں تک گیا، ہم نے مشاعرے ان علاقوں میں کرائے جو شعراء یہاں ہمارے پاس نہیں آ سکتے تھے. میں نے ان لوگوں کی، کوئی اگر اس علاقے کا نامور کوئی افسانہ نگار ہے، شاعر ہے، تو میں نے ان لوگوں سے، اس علاقے کے لوگوں سے مضمون لکھوائے اور ان کے علاقے میں جا کر پروگرام کیے. وہ اس کو اپنا کارنامہ سمجھتا ہے، اور ہے بھی، کیونکہ یہ روٹین ورک تو ایسا نہیں ہے. یہاں تو ایسا ہی ہے کہ آپ جاتے ہیں، ان اداروں میں جاتے ہیں، ان اداروں کا جو رویہ ہے وہ آپ دیکھ لیں. پھر یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سلسلہ ہے سفارش کا، چاہے اکادمی ادبیات عام مشاعرہ کرائے گا تو مجھے بلا لے گا، مقتدرہ قومی زبان عام مشاعرہ کرائیں گے مجھے بلا لیں گے، اپنے خرچے پر میں جاؤں. جس میں وہ خرچ کرتے ہیں نا کہ ادیب کو بھی دیں گے، پھر مخصوص نام ہے تو ان کو نوازنا ہے. اسی طریقے سے آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ لیں کہ محرم کے 10 دنوں میں دیکھتا ہوں اسلام آباد میں جو چینل ہے وہ کراتے ہیں، تو جو لوگ ایک ٹی وی اسٹیشن پر چینل پر بیٹھے ہیں وہ دوسرے پر بھی بیٹھے ہیں. کلام آپ دیکھ لیں کیا پڑھ رہے ہیں، جو ایک پر پڑھ رہا ہے وہ دوسرے پر بھی وہی پڑھ رہا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ برسوں سے وہی لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں، لیکن فائدہ انہیں کو ہے، اور چینلز کو بھی وہ سود کرتے ہیں کہ ان کو وہ آدھے گھنٹے کے وقت پر بلا لیتے ہیں اور وہ پوری ٹیم پہنچ جاتی ہے، مشاعرہ ہو جاتا ہے. تو جو ادارے جس مقصد کے لیے بنے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ پین کوئی نہیں لیتا. یہ کام کریں گے تو کام ہوتا نظر آئے گا نا. آپ انتخابات وہ چھاپ رہے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ دیکھ لیں وہ کون ہیں جن کے متعلق، جن کو وہ ایک سیریز شروع کر رکھی ہے. آپ دیکھ لیں اچھے نامور لوگ بھی ہیں، لیکن وہ سارے، وہ آپ والی بات ہے کہ وہ مضافات سے انہوں نے کسی کو نہیں لیا. نامور لوگوں کے انہوں نے وہ کتابیں ان پر چھاپ رہے ہیں، تو حق تلفی تو ہے مضافات کی. اچھا ظاہر ہے وہ تو یہ عالمیہ ہے کہ
جو مضافات سے تعلق رکھنے والے ادیب شاعر ہیں ان کو تو خیر کسی قطار میں شمار نہیں کیا جاتا اس کو. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو اٹک کی جو ادبی فضا اور ماحول ہے، اور جو پھر اسی تناظر میں پورے پاکستان کا اور پورے اردو ادب کا جو ایک ماحول، آج کا جو شاعر ہے جو ایک نیا لکھنے والا ہے، وہ کہیں بھٹک نہیں گیا اپنے راستے سے جس راستے میں اس کو آنا چاہیے تھا؟ مطلب آج فیس بک ہے، ٹویٹر ہے اور بہت سارے میڈیمز ہیں، اس کے ذریعے جو شاعری لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ وہ ملینز میں اس کو دیکھا جاتا ہے. اور اب تو کسی کے مشہور ہونے کے لیے یہ صرف ایک دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیج کے اوپر کتنے لائکس ہیں، اور وہ اگر اس کا انسٹاگرام اگر ہے تو اس کے اوپر کتنے ملینز، ٹک ٹاک ہے تو اس کے اوپر کتنے ملینز اس کو لائکس ملے ہیں اور کتنی شیئرز ہوئے ہیں. تو یہ جو دوڑ ہے، یہ کیا جو اچھے شاعر اور ادیب تھے ان کا کام نہیں تھا کہ اس پر کوئی بند باندھتے اور کوئی ایک ایسا لاہعمل اختیار کرتے؟ اب دیکھیں کہ جو سماعتوں کے ساتھ آواز ٹکرا رہی ہے اس وقت، ایک عام آدمی جس کا تعلق شعر و ادب سے نہیں ہے، یا وہ بچہ جو سکول گوئنگ ہے، جو ابھی علم کی تحصیل کے لیے اس پائپ لائن میں موجود ہے، جب اس کے کانوں میں یہی آوازیں سنائی، اس کا تو ذوق بھی یہی ڈیولپ ہوگا نا. تو ہم یہ جو بڑے شاعر ہیں، تو کیا میری نسل یا آنے والی نسل جو ان سے سوال نہیں کر سکتی کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کام کیا؟ اصل میں بات ہے عقیل صاحب، آپ نے ایسی بات کی ہے کہ جو ہر شعر کو سمجھنے والے ہر شاعر کے دل میں ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر آدمی شاعر تو بن گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر آپ کے دوست جو ہیں وہ اس پر تنقید کرتے ہیں، بلکہ تحسین کرتے ہیں. واہ واہ تو اتنی زیادہ ہے کہ آدمی گھبرا کے کہتا ہے کہ یہ اگر اس پر واہ واہ، اچھا واہ واہ نہ کرے تو کیا کریں سر؟ جس شعر پر آپ، میں ذاتی میرا بھی تجربہ ہے، آپ کا بھی ہے، جو شعر کو سمجھتے ہیں جو لوگ، وہ جب کسی بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں نا تو وہ پھر گریبان پکڑتے ہیں جو شاعر ہے. میں ایک سوشل میڈیا پر ایک بہت بلکہ عام معروف شاعر ہے ارشد مرشد، تو میں نے انہوں نے ایک شعر لکھا تو اس میں انہوں نے کہیں پر نا اور نا کا جو فرق ہے اس کا لحاظ نہیں رکھا. تو ظاہر ہے آپ جب آپ فیس بک پہ وہ لگا رہے ہیں تو اس پہ وہ تو میرا حق بنتا تھا. میں نے ظاہر ہے جب پبلک ہو گئی پبلک پراپرٹی، میں نے اس تھوڑا سا اختلاف کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کوئی آپ کوئی صاحب صدارت نہیں ہے، نہ یہ کوئی تنقیدی محفل ہے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس قسم کی باتیں کریں. میں چپ ہو گیا، لڑائی تو کرنی نہیں. ایک خاتون ہے تبسم نام ہے، واہ کینٹ کی، رہتی میرے خیال میں کینیڈا میں، انہوں نے ایک دفعہ ایک نظم اپنی فیس بک پر لگائی، وہ تھا پیراگراف. میں نے یہ کیا کہ وہاں سے کاپی کر کے نا اس کو اسی طریقے سے ایک پیراگراف کی صورت میں نا اپنا تبصرہ نہیں اس میں کوئی شامل کیا، اس کو اسی طریقے سے لگا دیا کہ یہ پیراگراف ہے، آپ نے اس کو نظم بنا کر پیش کیا. تو وہ پھر ایک عجیب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وہ ایک جمع غفیر ٹوٹ پڑا کہ آپ کون ہوتے ہیں بھائی، آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نہ پڑھیں. تو بات یہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں وہ تو اگر وہ اس کو ٹچ بھی کریں تو بات تو خسارے والی آ جاتی ہے، نقصان والی ہے. آپ دیکھیں لوگ گالم گلوچ تک آ جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ تو ان کی بات ہے جو نو آموز ہے. میں اس وقت جو ایک لہر چل پڑی ہے، ڈکشن جو ہے، لغت جو ہے، اس کو جس طریقے سے خراب کیا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی کے معنی، اپنی مرضی کی علامتیں، اس میں یہ ہے کہ اچھا پھر اس میں بھی وہ لوگ اعتراض قبول نہیں کرتے. اگر کر بھی لیں تو ایک شاعر تھے، ان کی ایک کتاب آئی ہے تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو لفظ ہے اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے. ساتھ میں نے ایک لفظ بتا بھی دیا کہ یہ متبادل ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن جو بات اس لفظ میں ہے نا وہ اس میں پوری نہیں ہو سکتی. لفظ غلط باندھا انہوں نے، یعنی جس بات
کی طرف ہر شاعر کا دھیان ہوتا ہے کہ کہیں زیر زبر کا فرق نہ پڑ جائے. انہوں نے پرواہ ہی نہیں. اچھے بھلے شاعر ہیں, مشہور شاعر ہیں, میں نام لوں تو آپ پہچان لیں گے, لیکن مناسب نہیں ہے. تو جب یہ بات ہے کہ آپ ان کو اپنی علامتیں ہوں گے, جو لغت ہے اپنا لغت ہوگا, اپنے معنی ہوں گے, تو پھر اس میں یہ ہے کہ شعر انہیں کو سمجھ آ سکتا ہے, دوسرے کو نہیں. اور پھر آپ تو جانتے ہیں کہ شعر لکھا ہوا سامنے آئے تو اس کی ویلیو ہوتی ہے. جو مشاعرے میں جو شعر پڑھا جائے اس وقت تو اس کی کوئی صورت اور ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات تو داد دینے کے بعد وہ شعر سامنے آتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اس پر بھی میں نے داد دی تھی. تو خاص طور مجھے جو اعتراض ہے اس وقت جو نوجوان شاعری کر رہے ہیں, لغت کا وہ کوئی خیال نہیں ہے. اچھا, پھر نام تبدیل کرنا, لفظ کے خود معنی اس کے اخذ کر لینا. میں آپ کو مثال دوں, آپ جانتے ہوں گے ایک کتاب آئی خوابینہ. آپ خوابینہ کا انہوں نے معنی یہ لیے خواب دیکھنے والا. دیکھیں, لفظ بنانے کے لیے صرف اور نحو کا علم آنا ضروری ہے. صرف نحو کے بغیر آپ معنی کو علم سے معلوم بنائیں گے یا معلومات بنائیں گے یا تعلیم بنائیں گے تو صرف نحو آپ کے پاس وہ علم ہونا چاہیے کہ معنی کیا دے رہا ہے. انہوں نے لفظ نابینا سے کہ نہ جس کو نظر نہ آئے, اس وزن پر انہوں نے خوابینہ بنا لیا, خواب دیکھنے والا. اب دیکھیں سابقہ اور لائقہ جو ہے اس کے کچھ اصول ہیں کہ خواب اگر اصل لفظ تو بینا ہے, جب اس کے ساتھ آپ نابینا لگاتے ہیں تو نا ہٹا بھی دیں تو بینا لفظ پورا موجود ہے. سابقہ یا لائقہ اس کا اصول یہ ہے کہ یہ دونوں ہٹا بھی دیے جائیں. جیسے آپ کے وہ جو خوابینہ ہے نا, میں ذرا یہ خوابینہ کی بات کر لوں. اب خوابینہ میں آپ دیکھیے نہ کوئی سابقہ ہے نہ کوئی لائقہ ہے, اور انہوں نے اس کے معنی لیے ہوئے ہیں خواب دیکھنے والا. تو پھر آپ لفظ ضرور بنائیں لیکن آپ کے پاس وہ علم ہو. دیکھیں نا کہ یہ تو وہ آپ سابقے اور لاحقی کی بات کرو, دو لفظوں کو ملا دو. اب ایسے تو لفظ مکمل ایک اپنا مجرد لفظ بن جاتا ہے خوابینہ, جس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. اب جیسے انگریزی میں ہے کہ اسموگ, اب فوگ اور اسموک کو جب انہوں نے کیا, اچھا یہ اس قسم کے تجربات جو ہیں وہ تو ظاہر بڑی زبانوں میں ہوتے رہتے ہیں, اور ان کو تو ویلکم کیا جانا چاہیے. اور آپ کی لغت میں اضافے بھی تب ہی ہوتے ہیں جب آپ نئے لفظیات کو, نئے ڈکشن کو آپ اپنے لغت کا حصہ دیکھیں کہ آپ کی موجود جو لغت ہے اگر اس میں اضافہ نہیں ہو رہا تو وہ کس, جیسے سنسکرت تھی یا اور آپ پیچھے زبانوں میں چلے جائیں, جب ان کی موت ہوئی زبانوں کی تو وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ ان کے ہاں قبول کرنے کی, نئے لفظ قبول کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ ختم ہو چکی تھی. تو کیا ضروری نہیں ہے کہ ایسے تجربات جو ہیں ان کو ویلکم کیا جانا چاہیے؟ اور اگر ایک شاعر, ایک ادیب اگر ان کو کوئی معنی, ظاہر ہے وہ لفظ یا تو وہ اس صورت میں ہو کہ وہ لفظ موجود ہی نہ ہو. جب موجود ہے آپ اس پر اعتراض کریں, جب موجود ہی نہیں ہے اور ایک نیا لفظ جو ہے وہ بدل لے کر آ رہے ہیں اور اس کے وہ جو معنی آپ کو بتا رہے ہیں اس کو ظاہر ہے برتتے وہ رائج ہو جائے گا. جیسے اسموگ رائج ہو گیا کہ یہ فوگ اور اسموگ آپس میں اب جو ایک مکسچر بنتا ہے وہ اسموگ ہوتی ہے. تو اس پر میرے خیال میں تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میں نے جو بات تو دیکھیں گے کہ ایک لفظ امام بخش ناسک جو تھے نا, انہوں نے زبان پہ کام کیا ہے. متروک جو کبو اس قسم کے الفاظ ہیں انہوں نے اسے اردو لغت سے نکالے ہیں. اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے کہ انہیں نکالنا نہیں چاہیے تھے, اور نکالنے کا فائدہ بھی نہیں ہوا, لوگ اب استعمال کر رہے ہیں. میرا جو الفاظ کے متعلق میرا جو نظریہ ہے, بلکہ میرا نہیں اساتذہ کا ہے, وہ یہ ہے کہ جو لفظ ہر آدمی کے پاس لفظ بنانے کا اختیار نہیں ہے. صرف اور نحو کا علم ساتھ ہے تو آپ لفظ بنائیں, بے شک بنائیں. پھر تو ہمیں ظفر اقبال صاحب کے اوپر بھی اعتراض جو ویلڈ ظفر اقبال پر تو یہ اعتراض ہے نا, یہ اعتراض ہے. تو اسی لیے تو یہ جو جتنے لوگ اس کے تتبع کر رہے ہیں اس کے پیچھے انہوں نے تو مصدر کو فعل بنا دیا. وہ دیکھیے لفظ تو موجود ہے نا, ان کی جو پہلی کتاب ہے نا, میرے خیال میں اس کا نام آب رواں ہے ظفر اقبال کی. اس کے علاوہ ان کی جتنی کتابیں ہیں, قاسمی صاحب نے جو انتخاب چھاپا تھا انہوں نے باقاعدہ ظفر اقبال کی غزلوں کے ساتھ لکھا کہ ظفر اقبال کی جو غزلیں میں نے منتخب کی شامل کرنے کے لیے, انہوں نے وہ مجھے اجازت نہیں دی.
یہ جو میں غزلیں ان کی شامل کر رہا ہوں اس کا جواب وہی دیں گے، میں جواب دہ نہیں ہوں۔ اب اسی میں وہ بات پوشیدہ تھی کہ وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے وہ معنی لغت میں وہ لفظ اس طریقے سے نہیں ہے۔ ظفر اقبال بھی بڑا نام ہے، چلے میں کہتا ہوں اگر یہ بھی لفظ بناتے ہیں تو ایک ان کے پاس چلے مان لیتے ہیں کہ ان کو اختیار ہے۔ ہر آدمی اگر بنانا شروع کرتے نا، میں تو ایک خابینہ تو ایک مثال دی ہے نا، اپنے پاس سے ہر آدمی مثال دے گا۔ اب مثال لفظ پتھر ہے تو پتھر کے معنی تو ایک ہی ہے، اب اس کے معنی کوئی اور لے لیں یا کوئی ایک لفظ بنا لیں جس کا کوئی ایسا نہیں ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کوئز ایک لفظ ہے انگریزی کا، تو یہ ایسے وجود میں آیا کہ رات کے وقت ایک آدمی نے ہر دیوار پر یہ کوئز پہلے کوئی لفظ نہیں تھا، تو پورے شہر کی دیوار پر صبح لوگ اٹھے تو دیکھا تو کوئز لکھا ہوا تھا، یہ کیا چیز ہے؟ تو کوئز میں بھی چونکہ حیرت ہے تو وہ یہ ان معنوں میں استعمال ہوا۔ لیکن ہر آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے نا، جس کے پاس علم ہے صرف نحو کا وہ تو ٹھیک ہے۔ کون طے کرے گا کہ کسی کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں آپ جو کیا نام ہے صرف و نحو کا ماہر آدمی ہے، یہ کون طے کرے گا کہ وہ ماہر ہے بھی یا نہیں؟ میں اس پر اعتراض اٹھا سکتا ہوں کہ وہ ماہر آدمی نہیں ہے، یا کوئی اور بڑا شاعر ادیب اس پر اعتراض اٹھا سکتا ہے کہ وہ ماہر آدمی نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح تو اعتراضات در اعتراضات اور اعتراضات ہوتے رہیں گے۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا سر آپ سے کہ یہ ایک اور بھی ہمارے اس اٹک کے حوالے سے کہا جاتا کہ اس میں افسانہ نثر بھی لکھی گئی اور بھی سماجی حوالوں سے بھی لوگ لکھنے کے لیے آئے، کالمز بھی لکھنے والے آئے، نظم نگار یہاں پر کم رہے، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے، نظم تھوڑی لکھی گئی ہے لیکن لکھی خوب گئی ہے۔ میں آپ کو جو مثال جو فوراً میرے ذہن میں نام آیا وہ عبداللہ رائی صاحب کا ہے۔ ان کی نظمیں میں نے پڑھی ہیں، 2 کتابیں ان کی، ایک تفسیر وفا ہے اور ایک اور کتاب ہے ان کی، اس میں نے بڑی اچھی نظمیں لکھی ہوں۔ اصل میں یہاں جیسا میں نے کہا نا کہ ادب جو پروان چڑھا وہ تقسیم کے بعد 1947 کے بعد، پھر اس کالج میں جو اساتذہ آئے نا، میں نظر صابری کی بات کرتا ہوں، میں سعد اللہ کلیم صاحب کی بات کرتا ہوں، برق صاحب کو بھی آپ اسی میں شامل کر لیں، تو ماجد صدیقی صاحب بھی یہاں رہے۔ وہ غزل کا ایک دور تھا، اور پھر یہ ہے کہ نظم کو پنپنے میں بھی آپ نے دیکھا ٹائم لگا، بہت وقت لگا، لیکن یہاں پر بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن اساتذہ نے کام کیا ہے وہ غزل کے شاعر تھے، اور جو پھر وہ اچھا کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے اب جو شاعر ہیں ان میں نظم باقاعدگی کے ساتھ بڑے اچھے شاعر لکھ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ شہر میں ہیں تو بڑے موضوعات کو انہوں نے، ایک نظم جو ہے وہ بڑے موضوع کو دریافت کرتی ہے، اور یہ جو مضافات میں یا ہم اس جیسے تحصیلوں اور ضلع میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس وہ بڑے موضوعات نہیں تھے۔ غزل تو چونکہ قلبی واردات ہوتی ہے، اس کا اندرونی معاملات کے ساتھ تعلق ہے اور وہ خارجی تصور کی جاتی ہے نظم، حالانکہ میں اپنی ذاتی طور پر اس کو بھی کہیں داخلیت کے ساتھ اس کو ملا کے دیکھتا ہوں، تو وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ مطلب جتنی بھی مضافات آپ دیکھیں کہ اس کے اندر نظم کی وہ پذیرائی نہیں ہے جتنی غزل کی ہے۔ اب چونکہ غزل نیچر کے ساتھ زیادہ جڑ چکی، ظاہر آ گئی حال ہی کے بعد ایک نیچر کے ساتھ اس کا جڑنا، پھر ہمارے مضافات جتنے بھی ہیں وہ چونکہ قدرتی نظارے ہیں، اور ندیاں ہیں، جھرنے ہیں، کنویں ہیں، بیل ہیں، کھیت ہیں، تو اس کے ساتھ چونکہ زیادہ اس نے مضافات والے زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو ان کے لیے یہی صنف سخن جو ہے وہ زیادہ قابل قبول رہی۔ کیا یہ اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ موضوعات تو جو مضافات ہیں ان کے مسائل زیادہ ہیں، موضوعات یہاں پر زیادہ ہیں۔ شہروں کی زندگی، بڑے شہروں کی زندگی مشینی زندگی ہے، اس کے موضوعات کچھ اور ہیں اور ان کے مسائل بھی کچھ اور ہیں۔ شہروں میں مضافات میں مسائل تو زیادہ ہیں، لیکن میں تو اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ چونکہ غزل، غالب، اقبال وغیرہ، اقبال نظمیں بھی لکھتے ہیں لیکن وہ نظمیں بھی غزل کے سٹائل میں ہیں، تو یہ سلسلہ پھر نظم کو جیسا کہ مختلف لوگوں نے اس کا راستہ روکنے کی بھی کوشش کی، تو وہ سارے اثرات میں سمجھتا ہوں مل کر
یہاں پر انہوں نے نظم کا راستہ روکا ہے، اور چونکہ شاعر کی حوصلہ افزائی کی گئی، غزل کی حوصلہ افزائی کی گئی، اس لیے لوگوں نے غزل لکھی۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ غزل میں اچھا اب نظم میں تو یہ آسانی ہے کہ وہاں آپ قافیہ کی ردیف کی پابندی نہ بھی کریں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں اپنے موضوع کو آپ نے نبھانا تو ہے۔ غزل میں یہ ہے کہ آپ نے ردیف قافیہ کی پابندی کرنی ہے اور دو شعروں میں اپنی بات کر دینی ہے، تو یہ غزل میں یہ آسانی میں سمجھتا ہوں ہے، اس لیے لوگ اس کی طرف زیادہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے وہ ظاہر اردو بھی غزل بھی لکھی، نظم بھی لکھی، آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ اپنی علاقائی زبان میں بھی کچھ لکھنا چاہیے؟ اصل میں یہ ہمیں تو یہ ارشد محمود ناشاد صاحب اور یہ غلام ربانی فروغ یا دوسرے لوگ جو پنجابی یا پروین ملک صاحب کہتی رہتی تھی اپنی زبان میں آپ لکھا کریں یہ ہو، تو ہم سمجھتے تھے کہ اردو ہے بھی بڑی زبان ہے، لیکن کبھی ان پر کوئی نہیں ہوا، ان کی بات پر غور کبھی نہیں کیا۔ یہ دو واقعات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے میں اپنی زبان کی طرف راغب ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب طاہر اسیر نے پنجابی لغت لکھی، پنجابی لغت لکھا جس وقت، تو انہوں نے کہا کہ اس پہ میں کون سے جو شعر ہیں وہ لفظ کی تفہیم کے لیے کہاں سے لاؤں، مقامی زبان میں تو کوئی کسی نے لکھے کچھ نہیں۔ تو مجھے یہ بات جو ہے وہ اس نے مجھے پنچ کیا کہ یہ تو میرا کام تھا، مجھے لکھنا چاہیے تھا۔ ہاں مجھے اگر یہ شعر کہنے کا اللہ نے یہ صلاحیت مجھے دی ہے تو مجھے اس زبان میں بھی کہنا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ تھی، پھر میں نے اپنی زبان کی جو ہے اس زبان میں لکھنا شروع کیا۔ پھر فوراً ایک رسالہ پنجابی کیمل پوری ونگا ثقلین صاحب نے نکالا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ افسانہ لکھیں۔ وہاں میں نے ایک افسانہ لکھا چوپڑیاں اور دو دو، چوپڑیاں تھے دو دو۔ اچھا عقیل صاحب، میں نے محسوس کیا نا کہ جو بات میں اپنی زبان میں کر سکتا تھا نا وہ میں اپنی زبان میں جس انداز میں کر سکتا ہوں میں اردو میں نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک پھر اس کے جب میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ میں اپنی زبان میں اپنے خیالات کا بہتر اظہار کر سکتا ہوں، میں نے پنجابی میں ایک نظم لکھی، میں وہ آپ کو سناتا ہوں کہ مجھے وہ یاد آ جاتی ہے۔ تو وہ نظم ہے کہ اپنی بولی میٹھی گولی، اپنی بولی میٹھی گولی، اسنی لذت اسنا ذائقہ، جے جو کڑیاں واسے پیکا، اور جے جو کڑیاں واسے پیکا، جے جو ٹھڈی واہ پئی لگے، نہ کوئی ڈرے نہ کوئی چاکا، جے جا سوچا ہو جا آکھا۔ یہ وہی بات ہے، نہ کوئی ڈرے نہ کوئی چاکا، جے جا سوچا ہو جا آکھا۔ بس میں نے وہ افسانہ مجھے اس نے بہت مزہ دیا، چوپڑیاں تھے دو دو، اس کے بعد میں پھر رواں ہو گیا۔ اچھا یہ ہمارے جو اپنی زبان ہے کیمل پوری لہجہ، اور اس میں کیا شاعری باقاعدہ مجموعے بھی شائع ہوئے، اور اگر ہیں تو کون سا کس نے پہلے، چونکہ آپ محقق بھی ہیں، تحقیق بھی آپ کا شعبہ رہا ہے، اگر جانتے ہیں تو وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں کہ اس کیمل پوری لہجے میں جو ہمارے مجموعے شائع ہو چکے ہیں یا کوئی اہم نام ہیں ایسے جن کا نام لیا جانا چاہیے۔ اچھا سب سے پہلے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پنجابی کا جو یہ لہجہ ہے نا، اس میں ایک وہ گلی جاگیر کے کیا نام ہے، نذیر سانول صاحب کی عملہ ہٹی پہلی کتاب، میرے ناقص علم کے مطابق وہ پہلی کتاب ہے۔ اس کے بعد غلام، میں یہاں پر تھوڑی دیر روک کے بات کرنا چاہوں گا، پھر اسی طرف سوال کی طرف آئیں گے۔ عملہ ہٹی ظاہر میرے مطالعے میں اس میں زیادہ سرائکی رنگ زیادہ ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، میں پنجابی کی ہے نا جی، یہ ہمارا تو لہجہ ہے، میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے، پنجابی میں عملہ ہٹی اور غلام ربانی فروغ کی اپنا گراں ہوئے، پھر توقیر چغتائی کی ہے ولونا، اچھا پھر مشتاق صاحب کی کتاب آ گئی چھاچی بول
پھلائی. لیکن جو خالص اپنی زبان میں ہے، یہ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ نذیر سانول نے بھی جو زبان استعمال کی ہے وہ ہماری لوکل نہیں ہے. لوکل غلام ربانی فروغ صاحب نے وہ ملا جلا کام کیا ہے، اس میں کیمل پوری انداز بھی ہے، لیکن زیادہ وہ بھی خطے سے باہر نکل گئے ہیں. توقیر چغتائی کی کتاب جو ولونا ہے نا، وہ خالص اس کیمل پوری لہجے کی میں سمجھتا ہوں پہلی کتاب ہے. اچھا، یہ تو حالیہ میں ابھی؟ جی جی بالکل. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنی قدیم زبان ہے. جی جی. اور اس میں جو پہلی کتاب چھپی وہ ابھی ہمارے توقیر چغتائی صاحب جی جو 72 سے تعلق رکھنے والے ہیں، بوٹا سے ان کے تعلق. بہت چھوٹا سا ایک قصبہ ہے، بہت کم ہزاروں میں تعداد ہے لوگوں. ان کی خوبی یہ ہے کہ وہاں سے ایک تعلق رکھنے والے. زندگی ان کی گزری ہے کراچی میں ان سے ملاقات. انہوں نے اپنی زبان میں وہ جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت شاعری کی ہے. تو ویسے جس طرح لوگوں کے شعر مل جاتے ہیں، پرانے جو تذکرے ملتے ہیں، کوئی کلمی اس میں مل جاتے ہیں، لیکن کتابی صورت میں یہ پہلا کام ہے. اچھا، ہماری اس زبان کا دیکھیں، چلیں اس طرف بھی آ گئے، یہ اچھی بات ہے کہ یہ بھی ہمارے سامعین تک پہنچنی چاہیے کہ ہمارے جو یہ خطہ ہے اس کے اندر ظاہر اردو افسانہ لکھا گیا، کہانی بھی لکھی جا رہی ہے، اور پھر حامد بیگ صاحب نے ڈرامے بھی لکھے. اور میرے خیال میں ایک میں نے پی ٹی وی پر کسی کا ڈرامہ دیکھا تھا جو بالکل ہمارے گھیبی لہجے میں وہ ڈرامہ تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، وہ پولیس سے تعلق رکھنے والے کوئی آدمی تھے اور انہوں نے لکھا تھا اور وہ پروڈیوس بھی ہوا تھا، پی ٹی وی پہ نشر بھی ہوا تھا وہ ڈرامہ. تو ہماری جو داستان گوئی تھی کسی زمانے میں، ہم سنتے ہیں. ہم نے تو صرف میں نے اپنے جو ہمارے کیا نام ہے رشتہ دار ہیں، وہ ان میں ایک آدمی کو دیکھا جو داستان گوئی کرتے تھے. وہ ان کا انتقال ہو گیا اور یہ حسرت ہی دل میں رہی کہ ان کی داستان گوئی کو کسی کتابی صورت میں لیتے. تو ہمارے پاس تو داستان گوئی کسی کتابی صورت میں موجود نہیں ہے. وہ جو سینہ بے سینہ چلی آ رہی تھی، جہاں پر ایک پنڈال چوپال سجتا تھا، جہاں پر سردیوں میں لکڑی جلا کر لوگ بیٹھ جاتے تھے اور داستانیں، طویل داستانیں خصوصی طور پر سنتے. وہ ہمیں تو یہ معلوم ہوا کہ 3 4 7 دن وہ لگاتار داستانیں سنائی جاتی تھیں، اور وہ داستان وہ ان کو کتابی صورت میں کیا نہیں آنا. ایسے لوگ تو اب بالکل معدوم ہوئے جاتے ہیں. اچھا، وہ صرف فوری طور پر یاد نہیں آتا نا. پہلے اچھی بولی، ابھی آپ نے بات کی نا، تو ایک تو ولونا شاعری کی کتاب ہے، حامد بیگ صاحب نے بھی چھاچھی بولی پر وہ ہے کتاب، ان کی افسانوں کی کتاب بھی ہے. اور پروین ملک صاحب کی کتاب میں بھی ایک باب ہے چھاچھی بولی کا، وہ لکھا ہے. اس میں داستان گوئی جو ہماری ہے اس میں ارشد محمود ناشاد صاحب نے بھی کام کیا اس کے اوپر. ہاں جی. اچھا، وہ میرے علم میں نہیں ہونا اپنی بولی کے حوالے سے. اچھا، میرے علم میں نے ابھی ایک 65-70 صفحات کی ایک مقالہ آپ نے نہیں دیکھا، ابھی میں نے PDF میں ہی اس کو دوستوں تک پہنچایا ہے. کیمل پوری لہجے کی روایت، وہ میں نے ابھی لکھا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو بھی وہ بھیج دوں گا. تو یہ داستان کے حوالے سے، اور جو ہماری جو یہ کھیل ہیں یا ہماری جو تہذیب ہے، اس کو ناشاد صاحب کی ایک کتاب ہے جو پنجابی ادبی بورڈ نے چھاپی ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے اب نام مجھے اپنا گراؤں ہوئے تو ان کی کتاب ہے فروغ صاحب کی، ان کی بھی کسی کی کیا، اس میں وہ ساری چیزیں انہوں نے جو لوکل جو کہانیاں تھیں، داستانیں تھیں، چھوٹے موٹے وہ اکھان تھے، وہ انہوں نے اس میں سمونے کی مائیے ٹپے وغیرہ وہ کوشش کی ہے. وہ 200-250 صفحات کی کتاب ہے، تو اس میں وہ چیزیں آ گئی ہیں. لیکن وہ داستان گو تو نہیں رہے نا، وہ داستان گو وہ سینہ بسینہ روایت ٹوٹ ہی گئی. وہ کیا اس کو بھی کرنی چاہیے تھی، کیا نام ہے، اس کو کم از کم تاریخ کا حصہ بننا چاہیے تھا، اور ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے تھی وہ داستانیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے داستانیں کچھ سنی اور بزرگوار سے، تو وہ مجھے کہیں کافکا کی اس کے اوپر جھلک نظر آتی تھی، کہیں شاعری شروع ہو جاتی تھی، پھر وہی جنوں اور پریاں اس کے اندر داخل ہونا، اور پھر شہزادے کا ذکر، اور پھر درمیان میں گانوں کا گیت بھی اس کے اندر موجود تھے. تو یہ ساری چیزیں، لیکن بہرحال اس کے اوپر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو موجود
ایسی داستانیں اگر ایسے لوگ موجود ہیں اور ان کے پاس ہیں تو ان کو ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، میرے خیال میں ان کو تحریر کی صورت میں بھی آ جانا چاہیے۔ تو ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور کچھ میں نے تیکھے سوال بھی آپ سے کیے، اور اچھا ہوا میرے خیال میں کہ ایک شاعر ادیب سے اسی طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے کہ تاکہ دوسروں کو علم ہو کہ وہ معاشرے کو کس طریقے سے دیکھتا ہے۔ تو ہم آخر میں یہ چاہیں گے کہ آپ اپنی کوئی اردو ایک غزل سنانا چاہیں، نظم سنانا چاہیں، اس کے بعد پنجابی کی کوئی اور نظم اگر اپنے لہجے کی وہ اگر آپ کو یاد ہے تو وہ بھی ہمارے سامعین تک آپ پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ سب سے مشکل سوال یہ کر دیا کہ میں سوچ بھی رہا تھا کہ کتاب ساتھ رکھوں، لیکن چلے جو مجھے شعر یاد آتے ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک غزل ہے، اس کے 2-4 شعر مجھے یاد آ جائیں گے کہ جنگ میدان سے دربار تک آ پہنچی ہے، جنگ میدان سے دربار تک آ پہنچی ہے، بات اب شاہ کی دستار تک آ پہنچی ہے، کیا کہیں، بات اب شاہ کی دستار تک آ پہنچی ہے، دشمن جاں کو بھی ہمسائے کا حق دینا ہے، دشمن جاں کو بھی ہمسائے کا حق دینا ہے، اس کی دیوار جو دیوار تک آ پہنچی ہے، کیا کہیں، اس کی دیوار جو دیوار تک آ پہنچی ہے، اور مجھ سے اب وار نہیں ہوتا کسی پر نصرت، مجھ سے اب وار نہیں ہوتا کسی پر نصرت، یہ محبت میری تلوار تک آ پہنچی ہے۔ واہ، کیا کہیں، تو یہ غزل تو مجھے اس کے تو یہی شعر یاد ہیں۔ کیا کہیں، تو پنجابی اگر آپ لازم ہے تو وہ ایک نظم ہے، وہ میں سنا کے تو مجھے زیادہ یاد ہو گئی ہے تو وہ سنا دیتا ہوں آپ کو کہ پرائیویٹ سکول، بہت اچھا موضوع، علم یہاں کوئی حال لگ گئی ہے، رولنا بوئے بوئے، علم یہاں کوئی حال لگ گئی ہے، رولنا بوئے بوئے، میں اسکول بڑھایا تھے دوئی گلی چے دوئے، میں اسکول بڑھایا تھے دوئی گلی چے دوئے، ایک اسکول ہے سامنے پاسے ایک اسکول پچھالی، ایک اسکول ہے سامنے پاسے ایک اسکول پچھالی، اندروں باہروں چم چم کرنے علم و خال مخالی، اندروں باہروں چم چم کرنے علم و خال مخالی، دادا فیل استانی لگیاں کڑیاں پڑھیاں لکھیاں، دادا فیل استانی لگیاں کڑیاں پڑھیاں لکھیاں، علمے نہیں او مٹھیاں نہراں ہویاں کوڑیاں پھکیاں، رنگ برنگے چیڑے کپڑے جاکت گورے گورے، واہ واہ، کیا کہنے، رنگ برنگے چیڑے کپڑے جاکت گورے گورے، اور رنگ مہنگے مہنگے پارے بستے اندروں کور مکورے، واہ، جاگ پاؤ ہن ستیو لوگو اینے نرتی ٹھگی، ماڑے دانداں نال اجے تک کس نہیں پٹی ہوگی۔ واہ واہ واہ، یہ سر بہت خوب، بہت خوب، بہت مہربانی سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بہت قیمتی وقت دیا بہت اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازا، اور یقیناً یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت اہم گفتگو تھی، اور انشاءاللہ دوبارہ ہم کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین، یہ تھے ہمارے ساتھ سید نصرت بخاری صاحب، جن کا تعلق اٹک سے ہے۔ آپ شعبے کے اعتبار سے پروفیسر ہیں، اردو کے استاد ہیں، محقق ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی گفتگو تھی جو تشنہ رہ گئی ہے، اور ہم انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ان کو زحمت دیں گے اور ان سے مختلف حوالوں سے گفتگو کریں گے، خصوصاً ان کے ادبی جو مجلہ تھا اور جو انہوں نے ادبی رسائل کے حوالے سے جو تحقیقی کام کیا ہوا، اس کے اوپر ہماری گفتگو تشنہ رہ گئی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور ادیب، کسی اور شاعر کے ساتھ ہم ادیب اور ہم میں آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے،
ہمارے فیس بک پیج آپ کی آواز، ہمارے یوٹیوب چینل آپ کی آواز پر ہم انشاءاللہ آپ کو اسی قسم کے بہت سارے پروگرام جو ہے وہ آپ کی لے کر آتے رہیں گے۔ صرف اتنا کیجیے گا، اگر آپ کو ہمارے یہ پروگرامز اچھے لگتے ہیں ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور آپ کو یہ لگے کہ گفتگو اہم تھی اور لوگوں تک پہنچنی چاہیے تو اس کو اپنی والز پر جہاں تک ہو سکے اس کی ترسیل کیجیے، اس کو شیئر کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے پھر کسی اور ادیب، کسی اور شاعر کے ساتھ۔ مجھے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔